ساری کائنات کا نظام چلانے والا کون ہے؟ وہ پاک پروردگار عالم ہے۔ لہذا توحید ہمارا سرمایہ ہے، توحید ہماری اساس ہے، توحید ہماری بنیاد ہے، توحید سب سے پہلا رکن ہے۔ لہذا کچھ بھی ہو، مصطفیٰ کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں تمہیں قتل کیا جائے ہو جانا، تمہیں آگ میں جلایا جائے جل جانا، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ اس وجہ سے عقیدہ توحید کے اوپر قائم رہ کر کے اب اللہ والوں کی بارگاہ میں آ کر کے اللہ کا واسطہ کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس کی وجہ سے ہمارا عقیدہ توحید کے اوپر ضرب پڑتی ہو۔ اور سنو یہ کیسے ضرب پڑتی ہے؟ میں ایک بار حضرت دانڈی پورا گیا، فاتحہ پڑھ رہا تھا، ایک شخص آیا سجدہ کرنے لگا، میں نے دعا وہیں پہ بند کی، اس کا گلا پکڑا، اٹھ کے بٹھایا، میں نے کہا توبہ کر، کلمہ پڑھ، اللہ کے علاوہ سجدہ کسی کو جائز نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ، زور سے، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے، سجدہ صرف اللہ کو۔ اور جب اللہ والوں کی بارگاہ میں آئے تو یہاں آ کر کے دھاگے باندھنے کی ضرورت نہیں، بال باندھنے کی ضرورت نہیں، وہاں لکھنے کی ضرورت نہیں، چٹھیاں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہاں پہ آئے 4 ہاتھ 3 ہاتھ مزار سے دور رہنا ہے۔ کتنے ہاتھ؟ یہ 3 ہاتھ 1.5 گز کم سے کم وہاں مزار سے دور رہنا ہے، اور دور رہ کر کے جو بھی جتنا قرآن آپ کو یاد ہو، سورہ فاتحہ اور اخلاص یاد ہو، اور یہ سب جو کچھ آپ کو یاد ہو یہ پڑھنا ہے، نگاہیں نیچی رکھنی ہیں، اس کے بعد ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھانا ہے اور یہ دعا کرنا ہے یا اللہ دینے والا تو ہے۔ کیا کہنا ہے؟ دینے والا، بولو بولو، دینے والا، یا اللہ دینے والا تو ہے، ہم اس ولی کو تیری بارگاہ میں وسیلہ پیش کرتے ہیں، یا اللہ ان کے صدقے میں ہمارے ہاتھ پہ کرم فرما، یا اللہ ان کے صدقے میں بگڑی بنا۔ تو جب ان کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ پھر خالی ہاتھ نہیں موڑے گا، ہاتھوں کو عطا فرما کر کے واپس کرے گا۔ بات اس لیے لہذا جب بھی آیا جائے تو اس طرح کا کوئی جملہ نہ کہا جائے اور اس طرح کی کوئی بات نہ کی جائے جو طریقہ غلط ہو۔ اور اسی طریقے سے اختلاط مرد و زن، اس تعلق سے بہت بصیرت افروز باتیں مفتی سکندر صاحب نے کہی ہیں، اس کا بھی خاص خیال رکھا جائے۔ اور یعنی اپنا جو عقیدہ ہے وہ کتاب و سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اور میں آپ کو واضح طور پہ اہل سنت و جماعت کا طریقہ بتاتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتابیں پڑھیے، اور اس کے علاوہ بزرگان دین کے صدر الافاضل صدر الشریعہ کی کتابیں پڑھیے، جو معتبر ہمارے علماء ہیں ان کی کتابیں پڑھیے، ان کے اندر بالکل وضاحت و صراحت کے ساتھ یہ موجود ہے عقیدہ توحید کیا ہے، عقیدہ رسالت کیا ہے، اور اس کے علاوہ عقیدہ ولایت کیا ہے۔ اللہ والوں کی شان بہت زیادہ بلند ہے، لیکن طریقہ وہ ہونا چاہیے جو حضور کی شریعت کو پسند ہو، اور جو طریقہ حضور کی شریعت کے خلاف ہو وہ کوئی کام ہمیں نہیں کرنا ہے۔ اور اگلی بات میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں، حضرات گرامی، یہ اولیاء کاملین کے جتنے آستانے ہیں یہ قلبی عقیدہ توحید کی نشر و اشاعت کا منبع و مرکز تھے، اور آج بھی ان کو مرکز رہنا چاہیے۔ واہ کیا بات ہے، بہت مجھے بتائیے اس پورے ہندوستان کے اندر کلمہ کس نے پڑھایا؟ خواجہ غریب نواز نے۔ لوگوں کو شرک کی دلدل سے کس نے نکالا ہے؟ لوگوں کو توحید آشنا کس نے کیا ہے؟ لوگوں کو وحدانیت کا درس کس نے دیا ہے؟ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے۔ اور یاد رکھیے یہ جو اولیاء کاملین کے آستانے ہیں انہوں نے وہاں پہ لنگر جاری کیا ہے، اس لنگر کے اندر امیر بھی آئے گا، غریب بھی آئے گا، اپنا بھی آئے گا، غیر بھی آئے گا، ہر مذہب والا آئے گا، کوئی بھی شخص ہو وہ آئے، اور آ کر کے اس لنگر کے اندر جب چاہے وہ کھانا کھا کر کے چلا جائے۔ ان کا لنگر ہمیشہ کھلا رہتا ہے، یہ اللہ والوں کا ایک طور طریقہ ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ دیکھیے کہ ہمارے جتنے بھی اولیاء یہ تو اچھی بات تھی، اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر کسی بھی قوم کو آگے بڑھانا ہے تو صرف ایک 1 پوائنٹ فارمولا، صرف ایک فارمولا ہے، ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، وہ کیا ہے کہ کوئی بھی قوم ترقی اس وقت کرے گی جب اس قوم کے اندر کوئی بھی گریجویٹ موجود نہ ہو۔ بولو میری بات بالکل صحیح ہے نا؟ کوئی آدمی جب قوم کے اندر پڑھا لکھا نہیں ہوتا تو لوگ بہت ترقی کرتے نا، ٹھیک ہے؟ زور سے بولو نا۔ اچھا میں بول گیا ہوں، یعنی مطلب کیا ہے وہ میں سوچ رہا ہوں، ہمارے سنی بسا اوقات کچھ کہاں بہ جاتے ہیں۔ پورے ہوش سے میری بات سننا، کسی قوم کو اگر مارنا ہو نہ ایٹم بم کرانے کی ضرورت ہے، نہ اس کے اوپر توپ اور گولے پہ ڈالنے کی ضرورت ہے، کسی قوم کو صفحے ہستی سے مٹانا ہے اس قوم کو جاہل بتا دو، وہ خود مٹ جائے گی، وہ آپس میں لڑے گی، مارے گی، جذبات عام ہوگا، جوش ہوگا، ہوش سے خالی ہوگا۔ جب علم نہیں ہوگا تو جوش تو ہوگا لیکن ہوش نہیں ہوگا، اور جب جوش ہوتا ہے ہوش نہیں ہوتا وہیں گاڑی ایکسیڈنٹ ہوتی ہے۔ اس وجہ سے جو ہماری قوم ہے اس کو ایڈوکیٹڈ کرنے کی ضرورت ہے، اسے پڑھانے کی ضرورت ہے، اور اس کو ہر گھر کے اندر تعلیم کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور تعلیم کے جو تقاضے ہیں ہر دور کے اندر،
میں علماء سے گزارش کروں گا، ایک زمانہ تھا فلسفہ یونان نے جس وقت اپنی تباہ کاریاں اہل اسلام کے اوپر ٹھانا شروع کی تھی اور فلسفے کے ذریعے شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے تھے الہیات کے اوپر اور اس کے علاوہ طبیعیات کے اوپر، کہاں کہاں انہوں نے اعتراض کیے تھے یہ علماء جانتے ہیں۔ اور اس وقت حضرت امام غزالی میدان میں آئے تھے، امام رازی میدان میں آئے تھے، اور یہ انہوں نے فلسفہ یونان کے اوپر اتنی محنت کی کہ وہی فلسفہ جو اسلام کی بنیاد کو کھوکھلی کرنے کے لیے آیا تھا، اس کے کلمہ پڑھا کر کے مسلمان کر کے اسلام کی ترویج و ارشاد کے لیے اسے استعمال کیا۔ واہ کیا بات ہے۔ آج یوٹیوب کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، عصری اداروں کے ذریعے اسلام سے لوگ ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور کس طریقے سے؟ آج میڈیا کے اوپر ایک بڑی گھر بحث چلتی ہے، 70 عوریں یار ملے گی ہمیں، تم بلا وجہ جل رہے ہو، تمہیں کیا ضرورت ہے پریشان ہونے کی؟ لیکن ایک بات یاد رکھیے، میں پوچھنا چاہتا ہوں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر یہ قانون رائج ہے کہ نہیں، عورت مرد کے نکاح میں آتی ہے کہ نہیں؟ کوئی ایک مذہب ایسا ہے جو اس کی مخالفت کرتا ہو؟ کوئی روئے زمین کے اوپر مجھے بتایا جائے، روئے زمین کا ایک مذہب کا ایک فرض بتایا جائے جس مذہب کے اندر یہ ہو کہ شادی نہیں کرنی، عورت کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم نہیں کرنے۔ اب جب دنیا کے جتنے مذاہب ہیں، ہر مذہب اس بات کے اوپر متفق ہے کہ عورت کے ساتھ ازدواجی تعلقات، بلکہ قانون یہ کہتا ہے ہر ملک کا کہ جو آدمی صرف شادی کر لے اور ازدواجی تعلقات عورت کے ساتھ قائم نہ ہو تو اسے پنشمنٹ ہو۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جب پوری دنیا کا قانون ہے، اب اگلی بات یہ ہے کہ عورتیں کتنی ہونی چاہیے؟ کچھ کہتے ہیں نہیں، ایک ہی شادی ہونی چاہیے، اس کے علاوہ دوسری نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن ہم جب مذاہب کی تاریخ کو کھنگالتے ہیں، ہر مذہب کے اندر ہمیں تو ایسے لوگ ملتے ہیں، کسی کی 100 شادیاں، کسی کی 150 شادیاں، اور کسی کی اس سے زیادہ شادیاں، اور ہر کوئی مذہب اس سے بچا ہوا نہیں ہے۔ اور پھر وہ ان کے مذہب کے بڑے بڑے اکابر ہیں۔ اب ہم کسی کی توہین و تذلیل نہیں کرتے ہیں۔ اب جہاں تک اسلام کا تعلق ہے، اسلام نے ایک قانون، اصول اور ضابطہ عطا فرمایا۔ وہ ضابطہ کیا ہے کہ اس دنیا کے اندر ایک مسلمان اگر اسے استطاعت ہے، کیا مطلب اس کے پاس پیسہ بھی ہے، دولت بھی ہے، ثروت بھی ہے، مکان بھی ہے، طاقت بھی ہے، جسمانی طور پہ بھی ٹھیک ہے، تو پھر اس کو یہ اجازت ہے قرآن کی طرف سے، حضور کی شریعت کی طرف سے کہ وہ 4 شادیاں کر سکتا ہے۔ لیکن یہ 4 شادیاں نفسانی خواہشات کے لیے نہیں، یہ زینت کے لیے نہیں، یہ ضرورت کے لیے ہے، اس لیے کہ معاشرے اور سماج کے اندر ایسی عورتیں بھی ہوتی ہیں جن کا سہارا کوئی نہیں ہوتا۔ اسلام یہ کہتا ہے تم اس کا سہارا بنو تاکہ اس سے بے حیائی اور بدتمیزی کے دروازے بند ہو جائیں۔ اب یہ دنیا کے اندر ہے، اور پھر جنت کا معاملہ الگ ہے، کیونکہ ہمارے ہاں اسلام کے اندر یہ تصور ہے کہ جو بعد الموت کا قائل نہیں وہ مسلمان نہیں۔ مسلمان وہ ہوگا جو مرنے کے بعد جی اٹھنے کے اوپر جسے مکمل طور پہ ایمان ہوگا وہ مسلمان ہوگا۔ اب ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جن کے اعمال دنیا کے اندر اچھے ہیں، اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا، اور جنت کے اندر طاقت بھی اللہ تعالیٰ سے عطا فرمائے گا، 80 مردوں کی طاقت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں اگر گھر بھی دے دے، مکان بھی دے دے، زمین بھی دے دے، باغات بھی دے دے، اور اس کے علاوہ نعمتیں بھی دے دے، بہاریں بھی دے دے، اور زیادہ بیویاں بھی عطا فرما دے، تو پھر یہ تمہارا اعتراض ہمارے اوپر نہیں ہے نا، یہ خدا کی عطا کے اوپر ہے۔ حضرت گرامی وقار، اب یہ ساری چیزوں کو بحث بنا کر کے اور پھر سوشل میڈیا کے اوپر ان کو بٹھایا جاتا ہے جو رجسٹرڈ جاہل ہوتے ہیں، جنہیں پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا ہے، ABCD چیزیں اسلام کی نہیں آتی ہے۔ میرے پیاروں، اس طرح کے کئی ایک فتنے ہیں، آخر ان فتنوں کا جواب کون دے گا؟ ذمہ داری کس کی ہے؟ کون میدان میں آئے گا؟ یہ میدان میں ہمیں اور آپ کو آنا ہے۔ آج سائنٹیفک طور پہ، آپ صحیح طور پہ اصلی زبان جو لوگ سمجھتے ہیں ان کی زبان کے اندر اسلام کا پیغام اور اسلام انہیں سمجھانے کی ضرورت ہے۔ یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب ہمارے ادارے وہ ہوں گے کہ ہر مدرسے کے اندر جہاں سائنس بھی پڑھائی جائے گی، میتھ بھی پڑھائی جائے گی، انگریزی بھی پڑھائی جائے گی، اور ہر اسکول کے اندر حضور کی حدیث بھی پڑھائی جائے گی، رب کا قرآن بھی پڑھایا جائے گی۔ نعرہ تکبیر!